نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر انبیاء کرام کا آپ نے سنا، اور اب میں ذکر کر رہا ہوں جان کائنات، مقصود کائنات، محبوب رب العالمین، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان، بھیجے گئے ہیں۔ جب تشریف لائے ہیں بنے نہیں ہیں، اس وقت بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہوئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے ذاتی نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے نور ہوں، باقی مخلوق میرے نور کے فیضان سے ہے، باقی تمام مخلوق نور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور، ان کو سراج منیر، سراجم منیرہ فرمایا گیا۔ سراج آفتاب کو کہتے ہیں، منیرہ کا مطلب چمکانے والا، تو وہ چمکا دینے والے آفتاب۔ اور یہ علم حیت کا قانون اور اصول بتایا جاتا ہے کہ ستاروں میں اپنا ذاتی نور نہیں ہوتا۔ کوئی آفتاب ہے جو پردے میں رہ کر ان کو چمکاتا ہے۔ جب آفتاب ظاہر ہو جاتا ہے ستارے نظر نہیں آتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکا دینے والے آفتاب، تو کیا مطلب؟ وہ آسمان نبوت کے آفتاب ہیں۔ سارے نبی تارے بن کر چمکتے رہے اور خبر دیتے رہے کہ کوئی آفتاب ہے جو پردے میں ہے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے بھیجا ہے ان کو کیا بنا کر؟ شاہد۔ شاہد کا عام معنی گواہ کیا جاتا ہے، اور عربی میں اس کا ایک معنی حاضر و ناظر۔ حاضر کا مطلب موجود ہونا، ناظر کا مطلب دیکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ کیا مطلب؟ نورانی طور پر، روحانی طور پر، اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہ اپنی قبر انور میں ہیں، اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ پوری کائنات میں جلوہ گر۔ اس دنیا کا آفتاب کروڑوں میل دور بلندی پر آسمان پر چمک رہا ہے، مگر اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ آفتاب نبوت مدینہ منورہ میں ہے، مگر ان کی نورانیت پوری کائنات میں ہے۔ اور مومن کا نور، ان کے نور کی ایک کرن کا نام ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہوں، پاور ہاؤس، مین جنریٹر جہاں بجلی بن رہی ہے، وہ فیل ہو جائے تو کسی کے گھر میں بلب روشن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کسی کا بلب فیوز ہو، کسی کی وائرنگ میں کوئی نقص ہو جائے، مگر جہاں سے بجلی آ رہی ہے مین، وہاں سے وہ فیل ہو جائے تو پھر کہیں بھی روشنی نہیں ہو سکتی۔
کروڑوں مومن ہیں، اربوں مومن ہیں، اور یہ سب نبی پاک کا فیضان، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہوں اور ہمارے اندر ایمان کا نور رہے۔ ہمارا ایمان ان کے نور کی ایک کرن کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، نورانی اور روحانی طور پر، اسپریچولی ناٹ فزیکلی، جسمانی طور پر نہیں۔ اب دیکھیے جو شہداء ہیں، ارواح ان کے بارے میں حدیث میں ہے، وہ جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، جنت میں جہاں بھی۔ تو ارواح شہداء کو جب اتنی شان حاصل، تو کلمہ پڑھنے والوں کی روح کو اتنی شان، تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد میں خلقت ساری کائنات سے پہلے بعثت 40 سال کی ظاہری عمر میں ہوئی، یہ اعلان نبوت۔ لیکن پیدا ہی نبی ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی گواہی دی، اپنی رسالت کا اعلان کیا اور امت کے لیے دعا فرمائی۔ ان کے بارے میں ذرا پڑھیے، ان کا بچپن کیسے گزرا، جس کو بچپن کی عمر کہتے ہیں، وہ کیسے، اس میں اس وقت کتنے معجزات اور کتنی باتیں ظاہر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے شاہد ہے۔ قرآن پڑھیے، قیامت کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی، نبی کہیں گے ہم ان کے پاس گئے، پیغام دیا، وہ امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے، انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ خود اللہ نے بھیجا، مگر اللہ فرمائے گا گواہ ہے، تو وہ امت مصطفیٰ کو گواہ بنائیں گے۔ انبیاء کرام جو پہلے آئے وہ ہمیں گواہ بنائیں گے کہ امت مصطفیٰ ہماری گواہ ہے۔ امت مصطفیٰ گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نبی ان کے پاس گئے، پیغام حق سنایا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو تھے نہیں اس وقت، تو یہ کیسے گواہ ہیں؟ تو امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہم نے تیرے حبیب پاک، تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دی ہے۔ نبی پاک اپنی امت کے بارے میں تائید فرمائیں گے، نبی پاک پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھیے، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ الم تارا عربی جاننے والے جانتے ہیں، یہ استفہام انکاری، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا کہ اللہ نے کیا سلوک کیا، کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ نبی پاک نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ان کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، میری آپ کی سمجھ میں، علم میں، فہم میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر۔ آج سیٹلائٹ بنا لیا انسان نے، وہ مواصلاتی سیارہ چھوڑ دیا، وائی فائی ہے آپ کے پاس، آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے گھر میں رکھی ہوئی پوشیدہ چیزوں تک دیکھ سکتے ہیں۔ جب مادیات کا یہ عالم، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں سائنس بتا رہی ہے، آج وہ ایمانی باتوں کو ثابت کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا عام عقل کی بس کی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے، نذیر ہیں، ڈر سنانے والے۔ یہ نبی پاک کی شان خود اللہ بیان فرما رہا ہے۔ قرآن میں ان کے قول کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اللہ نے ان کی جان کی قسم یاد فرمائی، اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے آنے والی زمین کی قسم یاد فرمائی۔ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اداؤں کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ چادر اوڑے ہوئے ہیں تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ شان کسی اور کی نہیں ہے پوری کائنات میں، صرف اور صرف میرے پیارے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لائیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور ایمان لاتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ مگر ایمان لاتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ ان کی شان کی کوئی حد نہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں۔ ہماری تو عقلیں بہت مختصر سی ہیں، ہمارا علم تو بہت محدود سا ہے، ان کی شان بہت رفیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شان دینے والا۔ اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اگر یہ ہو ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے تو مانا ہوگا کہ ان کی تعریف کرنی ہے، اور ان کا تو نام نامی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے معنی ہے کہ جس کی بار بار نئی سے نئی، اچھی سے اچھی تعریف کی جائے۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مگر اللہ تعالیٰ کا نام محمد نہیں ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو کیا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ تو سنیے، اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ ان کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے۔ اور تمام کائنات کی تعریفیں مل کر اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جس کی رب تعالیٰ تعریف فرمائے، جس نے پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے، اور وہ کتنی شان والے ہیں، جو ان کی تعریف کرتا ہے وہ خود تعریف والا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی ایک محبوب کے دو چاہنے والے ہو جائیں، آپس میں رقابت ہو جاتی ہے، مگر یہاں معاملہ یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیار کرتا ہے، لوگ بھی اس سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی تعریف کے لیے کیے گئے۔ ان کی تعریف رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ انہیں بنانے والا رب تعالیٰ ہے، انہیں کمال عطا کرنے والا رب تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہوں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، کہتے ہیں بچہ دکھاؤ، دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، کتنا پیارا ہے۔ تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ماں باپ نے بنایا ہے؟ نہیں، مگر وہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بنایا نہیں ہے، ماں نے صرف جنا ہے، مگر خوش ہو رہے ہیں۔ تو جس نے بنایا ہے، جب اس کی بنائے ہوئے کی تعریف کریں گے وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ہی تعریف کے لیے، جو معاذ اللہ کا مطلب اللہ کی پناہ، جو ان میں کوئی عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کی اپنی آنکھ میں عیب ہے، اس کی اپنی سوچ میں عیب ہے، اس کے اپنے اندر عیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنائے، اب میں اور آپ کسی عیب دار چیز کو پیارا سمجھیں گے؟ خوبی ہوگی تو ہی پیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حبیب بنایا تو اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا، اور ہمیں ان کی تعظیم کا حکم دیا۔ ان کی تعظیم کا مسئلہ اب آپ دیکھیں، شیطان فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے سامنے واز بھی کر لیتا تھا، بیان بھی کر لیتا تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ بھی کیا، عبادت بھی کی،
مگر حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا۔ جس رب کو وہ مانتا تھا، اپنے آپ کو موحد کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، اسی کا حکم نہیں مانا، اس کے نبی کی تعظیم نہیں کی تو مردود ہو گیا، راندائے درگاہ، دھتکار دیا گیا۔ اب اس پر لعنت ہی لعنت، لعنت کا مطلب رحمت سے بالکل محروم ہو جانا۔ تو اب اندازہ کیا جائے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے، جب وہ راندائے درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، تو جو اللہ کے حبیب پاک جان آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں کرے گا، وہ شیطان سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیا کہ ایمان لاتے ہی پہلا کام نبی کی تعظیم و توقیر۔ پتہ چلا عبادت اس کی قبول ہوگی جو تعظیم مصطفیٰ کرے گا۔ عبادت صرف اللہ کی، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اب دیکھنا یہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کریں گے، نہ تعظیمی نہ ہی عبادت کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا، تعظیم کا سجدہ کریں گے تو حرام ہوگا۔ ہم انہیں تعظیمی سجدہ بھی نہیں کریں گے، مگر جو تعظیم جائز ہے وہ کریں گے، اور وہ کرنی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے صاف طور پر مجھے بتائیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے تعظیم کا، کس نے دیا ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ والوں کے جہاں قدم آ گئے، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا، ان کی تعظیم واجب ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل، سب سے بہترین مخلوق ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر شان والے ہیں، ان کی تعظیم کس درجہ کی ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم میں پہلا ایمان والوں کے لیے جو لفظ آیا، یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں پہلی مرتبہ یہ الفاظ آئے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے نبی کو راعنا نہ کہنا۔ یہ اس میں دو باتیں تھی۔ راعنا لفظی معنی ہے ہماری رعایت کیجئے۔ یہودیوں کے ہاں یہ برا سمجھا جاتا تھا، تو جو معنی کسی اور جگہ زبان میں برا ہو وہ لفظ بھی نہیں بولنا، اور عین کی زیر کو کھینچ کر اگر کوئی پڑھے راعینا کہہ دے تو معنی ہمارے چرواہے ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ لفظ ہی منع کر دیا جس میں شبہ بھی ہو کسی منفی معنی کا، بلکہ کیا فرمایا؟ ولیکن قولو، کیا کہنا؟ وقولوا انظرنا، کہ ہم پر نظر کرم کیجئے۔ ہمیں حکم پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنو فرما کر بھی نبی کی تعظیم کا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی تو ایمان ہے، ان کی اداؤں پہ مر مٹنا، ان پر جان قربان کرنا، ان کے ہو جانا، یہی تو ایمان ہے۔ یہ بیان پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری ہے۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، باقی گفتگو آئندہ نشست میں کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔